چھوٹے بچے ہیں اور چھوٹے بچوں کی عمر بھی انہوں نے بیان کر دی، 3 سال 4 سال اس طرح کے بچے عام طور پہ بالکل ہی جو نماز کو بھی کسی طرح سمجھ نہ سکیں، ان کو لانا اور پھر صف کے بیچ میں کھڑا کرنا، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، اگر ہم شفیق بھائی اپنے بچوں کی صحیح معنوں میں تربیت کرنا چاہیں تو بالخصوص نماز کے حوالے سے تو گھر میں بھی نوافل کا اہتمام کر کے بچوں کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے ان کو قیام، رکوع، سجود، یہ افعال ہیں نماز کے، وہ سکھا سکتے ہیں۔ اب بچوں کو نماز سکھانے کے لیے مسجد میں لانا ہے، اور بچے بھی کتنے ہیں جو سوال کے اندر 3-4 سال کے بچے ہیں، 6 سال سے کم عمر کا بچہ عام طور پہ ناسمجھ ہوتا ہے۔ اس کا شور شرابہ کرنا، کھیلنا، صف میں گھومنا پھرنا، یہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی اپنی نماز تو ہو ہی نہیں رہی، اس کے صف کے درمیان کھڑے ہونے کی وجہ سے گیپ آیا، اسپیس ہو گیا، خلا ہو گیا۔ اب وہ بچہ مزید ایک تو خلا کا باعث بنا، دوسرا اس کے ادھر ادھر گھومنے پھرنے سے لوگوں کی نماز میں توجہ بھی بڑھ رہی ہے۔ پھر بچہ کبھی رو رہا ہے، گھر جانے کی ضد کر رہا ہے تو باپ کی بھی نماز ڈسٹرب ہو رہی ہے، توجہ بڑھ رہی ہے، دیگر نمازی بھی۔ پھر مزید چھوٹا بچہ ہے، اب وہ مسجد ہی کے اندر کچھ نہ کچھ ناپاکی کر دے، یہ بھی ایک خطرہ رہتا ہے، تو باپ کے لیے بھی آزمائش، مسجد انتظامیہ، مؤذن، خادم، ان کے لیے بھی آزمائش، پھر دیگر نمازیوں کے لیے بھی ان کے کپڑے بھی ناپاک ہو سکتے ہیں۔ یعنی صرف آپ کا کہنے کا مقصد صرف نماز ہی نہیں، کئی اور چیزیں بھی اس میں آتی ہیں کہ جس کے اندر تو ایسے چھوٹے ناسمجھ بچے، ان کو گھر کے اندر پریکٹس کروائیں، ٹھیک۔ اگر کوئی لے کر بالفرض آ بھی گیا تو اب اپنے ساتھ کھڑا نہ کرے صف کے درمیان میں، اس کو چاہیے کہ پھر کونے میں ہی کھڑا ہو، اگر صف بنتے بنتے اور وہ جگہ باقی ایسی بچ گئی کہ جو کوئی آدمی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، تو چلیں یہ بچہ وہاں پہ کھڑا ہو گیا اور وہ شور بھی نہ کرتا ہو، اس سب چیزوں کا خیال رکھیں، لیکن درمیان میں کھڑا کر کے صف انقطاع صف کا باعث نہ بنے۔ اب ان کا جو اصل سوال تھا سائل محترم کا کہ اس طرح بچے لانے سے، صف کے درمیان میں کھڑا کرنے سے بقیہ نمازیوں کی نماز ہو جاتی ہے، تو دیکھیں نماز تو ہو جائے گی، باقی رہا یہ معاملہ کہ اس بچے کی وجہ سے قطع صف ہو رہا ہے، تو یہ عمل ایک الگ بات ہے۔ اب آپ اس قطع صف کے اس عمل کو، یعنی اس خلا کو پر کر سکتے تھے، بچے کو پیار محبت سے پیچھا کر کے اب صف کو متصل کر سکتے تھے، تو آپ کو یہ کرنا چاہیے۔ اور ان والد صاحب کو بھی عرض یہ ہے کہ ہمیں شریعت مطہرہ کی روشنی میں نماز بھی پڑھنی ہے، اپنے بچوں کی بھی تربیت کرنی ہے، اور جو بچوں کے حوالے سے احادیث کریمہ میں خود ارشاد فرمایا گیا کہ اپنی مساجد کو پاگلوں اور ناسمجھ بچوں سے محفوظ رکھو۔ تو ناسمجھ بچے شور و غل کرتے ہیں، اس وجہ سے نماز پڑھنے کے لیے جو توجہ ہوتی ہے وہ توجہ نہیں ہو پاتی بچوں کے شور شرابہ کرنے کی وجہ سے۔ تو ایسے ناسمجھ بچوں کو مساجد میں نہ لایا جائے، اگر کوئی لے آیا تو اپنے ساتھ کھڑے رکھنے کی ضد نہ کرے۔ اگر امام صاحب یا کوئی بھی نمازی اگر وہ آپ کو کہتا ہے کہ بچے کو پیچھے لے جائیں، اب آپ کھڑے یہیں کھڑا ہوگا، اب یہ نمازی آپس میں نماز پڑھتے پڑھتے ان دونوں کی توجہ گئی، بعض کا آپس میں ایک تنفر سا ہو جاتا ہے، لڑائی کا بھی نماز کے اندر یہی کیفیت رہے گی کہ اس نے مجھے ڈانٹا، اس نے مجھے ایسا کیوں کیا، اور بعض ائمہ سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ تو اب امام صاحب کو کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو آپ کو ایک درست مسئلہ ہی بیان کر رہے ہیں، جیسے کہ اس وقت مدنی چینل کی اسکرین سے آپ کو درست مسئلہ ہی بیان کیا جا رہا ہے بچوں کے حوالے سے۔ تو اب اس میں ناراض ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں احادیث کریمہ کی روشنی میں بھی بچوں کو مسجد میں کب لانا ہے کب نہیں لانا، یہ عمل سیکھنا اور جاننا ضروری ہے۔